لوگوں کا پرسیپشن یہی ہوتا ہے یار خاتون افسر ہے تھوڑی سی نک چڑی ہوگی یا شاید یہ میرا کام نہیں کرے گی. اس سینئر افسران ہوتے ہیں آپ کو لیتے ہیں یا کسی جگہ پہ لگاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار دیکھیں یہ کئی بار پرابلم نہ کریٹ کرے. آئی ڈونٹ تھنک رفت اس قسم کی خاتون افسر تھی. اس قسم کے نانسنس تو میں برداشت ہی نہیں کرتی تھی. میرے ایک دفعہ ACR میں میرے ایک باس نے لکھ دیا تھا کہ شی از سو کمپیٹنٹ ڈسپائٹ ہیونگ اے نیو بورن. یہ 8 بجے دفتر میں بیٹھی ہوتی ہے. I took the ACR to him and I said, why did you put my family life in this? حکومتوں میں جتنوں میں آپ نے کام کیا ہے آپ نے محسوس کیا کہ آپ جو کچھ کر رہی ہیں یا اس سے مزید کچھ ایسی چیزیں کرنا چاہتی تھی جو کر نہیں سکی؟ مجھے تو آج دن تک مجھے لگتا ہے کہ میں نے کچھ حاصل نہیں کیا. I could have accomplished much more and I feel that I want to accomplish. جس محکمے میں بھی جاؤں میں اس کو اس لیول پہ لاؤں کہ they should be compatible with the rest of the world. I don't know, I say it with much clarity کہ عورتیں بہت ہارڈ ورک کرتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین پروگرام دی بیوروکریٹ کے ساتھ میں ہوں عبد الباسط خان اور آج جو شخصیت میرے ساتھ تشریف فرما ہے وہ میرے لیے تو کم از کم بالکل جسے کہتے ہیں اسٹرینجر نہیں ہے. شی از ویری ویل نون ٹو می. 41 سالہ ہماری ایک رفاقت رہی ہے ایز بیچ میٹ. ہم اکٹھے ہم نے سروس کی ہے. تو میں اس سے پہلے کہ ان سے پروگرام کے چیز پر گفتگو کروں میں چاہتا ہوں کہ ان کی تھوڑی سی آپ کو بیک گراؤنڈ اکیڈمک بیک گراؤنڈ جو ہے اس سے آگاہ کر دوں. محترمہ رفت شاہین قاضی نے MA اکنامکس میں کیا اور MA MPhil جو انہوں نے وہ بھی اکنامکس میں کیا پشاور یونیورسٹی سے. اس کے بعد انہوں نے MBA کیا JFK یونیورسٹی ان USA. ڈپلومہ ان گڈ گورننس فرام ہارورڈ سے کیا اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف کورسز لمز میں کیے. بنیادی طور پہ چونکہ ٹیکس سروسز کی تھی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت ہی مفید اور بہت زیادہ جسے کہتے ہیں پرو ایکٹیو رول کے طور پر سیمینارز بھی کروائے اویئرنیس کیمپینز کے لیے. سیکریٹری کیڈ بھی رہی ہیں یہ حکومت پاکستان کی اور بہت فعال رول ادا کیا انہوں نے ایز سیکریٹری کیڈ. جب انہوں نے میڈیکل یونیورسٹی کو PIMS میں وہ ایک ان کی ایڈیشن کیا وہ ایک بہت بڑا ان کا کنٹریبیوشن تھا. ڈائریکٹ ڈیلنگ کرتی رہی ہیں مختلف ایجنسیز کے ساتھ جس میں GIZ DFID ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس پیئرز اور ریڈریسز کی گریوینسز جتنی بھی ہیں اس میں یہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں پرو ایکٹیو رول کر رہا ہے. ویلکم ٹو دی شو میڈم. تھینک یو ویری مچ. میڈم اتنا کچھ آپ نے زندگی میں کیا اور ماشاءاللہ سروس میں خواتین امپاورمنٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک مثال ہیں. ویری کائنڈ. مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ نے سروس شروع کی تھی اور آج کے دن میں کوئی فرق دیکھتی ہے؟ جی بہت بڑا فرق ہے اس میں. اگر جب میں نے جاب سٹارٹ کیا تھا اس وقت خواتین بہت کم تھیں. میں تو ابھی آپ کو گنتی پہ بتا سکتی ہوں کہ کتنے ہماری سینئر آفیسرز تھی ویری آنریبل لیڈیز جو اب کچھ ان میں سے اس دنیا میں نہیں ہیں. دیٹ واز دا اسٹارٹ 80 میں. اینڈ کمنگ فرام پشاور ہمارے طرف تو خواتین کی اتنی زیادہ رجحان نہیں تھی لیکن میرے والد صاحب اللہ ان کو بخشی ہی واز این ایجوکیشنسٹ. وہ بہت زیادہ بیٹیوں پہ توجہ زیادہ دیتے تھے بیٹوں سے زیادہ اور وہ چاہتے تھے کہ ہم کچھ اکمپلش کریں اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. اینڈ ان کے انکریجمنٹ کی وجہ سے آئی مائی سیلف وانٹیڈ ٹو اچیو کچھ لائف میں اچیو کرنا چاہتی تھی. تو میں نے ایجوکیشن بھی کیا اور ساتھ ساتھ while I was studying جب میں MPhil کر رہی تھی اسی دوران مجھے کہا گیا کہ بھائی if you want to become something آپ CSS کریں. ہمیں پتہ نہیں تھا CSS کیا ہوتا ہے لیکن انہوں نے ہمیں پھر بتایا کہ بھائی you have to compete all over پاکستان. اپنی اسٹینڈنگ کریں show that you are worth it. خیر in any way I did compete اور اس کمپٹیشن میں پھر مجھے انکم ٹیکس گروپ ملا. اس کے بارے میں بھی کچھ علم نہیں تھا کہ انکم ٹیکس ہوتا کیا ہے. اینی وے گئے سول سروس اکیڈمی میں ٹریننگ وغیرہ کی اینڈ فیلڈ میں پھر آئے اینڈ اٹ آئی ہیڈ اے ویری. آپ نے اپنی شریک حیات کا انتخاب بھی اکیڈمی میں کیا جو کہ خود فیڈرل سیکرٹری تھے اور ماشاءاللہ 6-7 ڈسٹرکٹوں کے فیڈرل سیکرٹری رہے وہ. جی ماشاءاللہ. ظاہر ہے PAS سروس جو ہے وہ بیوروکریسی کی ایک بڑی زبردست سروس ہے. بادشاہ سروس جسے کہتے ہیں. آپ ملکہ تھی اپنے گھر کی. کوئی بادشاہ ملکہ کا ٹکراؤ تو نہیں آپس میں ہوا؟ نہیں اللہ کی فضل سے کبھی ایسا مجھے
ہم دونوں کی شخصیت ایسی تھی کہ وی ور بلینڈڈ ٹوگیدر. ہم ایک دوسرے کے اوپوننٹس نہیں تھے, وی ور مور لائک فرینڈس. ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے تھے. ایک دوسرے, ہاں, میں تو بعض دفعہ سوچتی ہوں کہ یہ ایک دوسرے کے لیے ہی بنائے گئے تھے. اور الحمدللہ لائف وینٹ ویری ویل. کسی قسم کی ہمیں سروس میں ہم دونوں کی, حالانکہ ہم دونوں ایسے جاب میں تھے جو ہمیں بہت زیادہ اٹینشن دینا پڑتا تھا جاب کو اپنے اپنے, بٹ وی ور کمپلیمنٹنگ ایچ ادر. ہم ایک دوسرے کو اسسٹ کرتے تھے, ہم ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے تھے, سپورٹ کرتے تھے تھرو آؤٹ آور کیریئر. تو ایز سیکریٹری بھی آپ نے کام کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایف بی آر کی اسپوکس پرسن, میرا خیال ہے شاید آپ کا سب سے لمبا ٹینور تھا. جی جی بالکل. تو آپ نے کام کیا, تو آپ محسوس کیا کرتی تھی؟ جیسے کہ آپ زندگی میں ایک حصول ہوتا ہے نا, آپ کی ایک آئیڈیلزم کا آپ شکار ہوتے ہیں کہ یہ فلانی چیزیں حاصل ہو جائیں. یا کیا آپ نے اس حکومتوں میں جتنوں میں آپ نے کام کیا ہے, آپ نے محسوس کیا کہ آپ جو کچھ کر رہی ہیں یا اس سے مزید کچھ ایسی چیزیں کرنا چاہتی تھی جو کر نہیں سکی؟ مجھے تو آج دن تک مجھے لگتا ہے کہ میں نے کچھ حاصل نہیں کیا. I could have accomplished much more, and I feel that I want to accomplish. اس سے بہت زیادہ میں اکمپلش کرنا چاہتی تھی, لیکن جو بھی مجھے موقع جدھر بھی ملا میں نے کوشش کیا کہ میں اپنے 101% دوں. کوشش کی کہ اس چیز کو بیسٹ پریکٹسز پہ لاؤں. جس محکمے میں بھی جاؤں میں اس کو اس لیول پہ لاؤں کہ دے شوڈ بی compatible with the rest of the world. اس لیول پہ لاؤں. رفعت شاہین قاضی سے میں یہ پوچھوں گا کہ وومن امپاورمنٹ کی بات بہت ہوتی ہے آج کل, لیکن ساتھ ساتھ خواتین کی تذلیل بھی بہت ہوتی ہے. جی. خواتین کے ساتھ ایک ڈسکریمنیٹری ایٹیچیوڈ بھی رکھا جاتا ہے. دوران سروس کیا کبھی آپ نے محسوس کیا کوئی سٹریسز آپ کے اوپر آئے, کہیں آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی, لیکن آپ نے کیسے خندہ پیشانی سے کیا, یا آپ کے جو لائف پارٹنر ہیں, جو بیٹر ہاف آپ کے ہیں میں کہوں گا, انہوں نے آپ کا ساتھ دیا؟ دیکھیں, سروس میں اٹ از ڈیفینیٹلی ناٹ ایزی کمپیٹنگ ود مین. دس از اے مینز ورلڈ. جب میں انٹر ہوئی تھی اس وقت مردوں کے بہت بڑا ایک ہولڈ تھا, اور ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ یہ پروو کریں کہ اس کے تو بچے ہیں, اس نے کیسے سنبھالنا ہے, اس نے کیا کرنا ہے, یہ تو چلی جاتی ہے. میں ان کو یہی کہتی تھی کہ آپ لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا, آپ لوگ دوپہر کو جاتے ہیں اپنے بچوں کو گھر سے اٹھاتے ہیں, اسکول پہ گھر پہنچاتے ہیں, بٹ نو ون پوائنٹس اے فنگر. ٹھیک ہے. اینڈ ایز بینگ اے وومن, جب کہ ہم اس کو اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے وی گو 2 steps ahead, تاکہ ہم دکھائیں کہ بھائی نہیں, ہم تو گھر بھی ٹھیک چلا رہے ہیں, ہم تو آفس بھی ٹھیک چلا رہے ہیں, جبکہ آپ کا رول گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. وی ہیو ٹو بی اے گڈ مدر اینڈ اے گڈ وائف ایز ویل ایز سوشلی ایکسیپٹیبل ہمیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ چیز اب یہ اسٹریسز کے ساتھ آپ جب آپ اچیو کرتے ہیں, اینڈ دیر از آلویز سم بڈی, آلویز, عورتوں کے لیے خاص کر, ٹو پل یو ڈاؤن ایموشنلی اینڈ سروس میں بھی کمپیٹیٹیونیس سے. عورتیں, میں یہ آئی ڈونٹ نو, آئی سے اٹ وتھ مچ کلیئرٹی کہ عورتیں بہت ہارڈ ورک کرتی ہیں, ان کی ججمنٹ بہت اسٹریٹ ہوتی ہے. اور اس طرح جتنا میں نے دیکھا ہے میرے ساتھ جن خواتین نے کام کیا ہے, مردوں نے بھی کام کیا, آئی ڈونٹ سے کہ دے آر ڈم اور یا کسی قسم کی وہ کمٹمنٹ نہیں ہوتی ہے, لیکن جو یہ ڈسپیرٹی کریٹ کرتے ہیں نا, جب وہ کہتے ہیں کہ یہ خواتین ہے, اس کو 2 دفعہ سوچتے ہیں کہ اس کو لگاؤں یا نہیں لگاؤں, کرے گی نہیں کرے گی. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. نارملی لوگوں کا پرسیپشن یہی ہوتا ہے کہ کبھی آپ اپنے ریلیف کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار خاتون افسر ہے, تھوڑی سی نک چڑی ہوگی, یا شاید یہ میرا کام نہیں کرے گی. اسی طرح جیسے آپ نے کہا کہ جو سینئر افسران ہوتے ہیں آپ کو لیتے ہیں یا کسی جگہ پہ لگاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار دیکھیں یہ کئی بار پرابلم نہ کریٹ کرے. آئی ڈونٹ تھنک رفعت اس قسم کی خاتون افسر تھی. نہیں, میں تو آئی ہیو آلویز فاٹ مائی سیلف. میں تو کسی قسم کی اس قسم کے نانسنس تو میں برداشت ہی نہیں کرتی تھی. میرے ایک دفعہ ACR میں میرے ایک باس نے لکھ دیا تھا کہ شی از سو کمپیٹنٹ ڈسپائٹ ہیونگ اے نیو بورن. یہ 8 بجے دفتر میں بیٹھی ہوتی ہے. آئی ٹک دی ACR ٹو ہم اینڈ آئی سیڈ وائی ڈڈ یو پٹ مائی فیملی لائف ان دس, وائی ڈڈ یو پٹ مائی چائلڈ ان دس. آپ یہ کہیں ہاں شی از کمپیٹنٹ, شی کمز آن ٹائم اور واٹ ایور. تو آپ نے کیوں, میں اس باتوں میں آئی وڈ نیور برنگ, یا کسی قسم کی میں نہیں چاہتی کہ میری آفیشیل ورک کسی قسم کی اس میں میری فیملی لائف کو ایڈ کیا جائے. رفعت شاہین قاضی is blessed with a great your husband is a great human being, بہت اچھے افسر رہے ماشاءاللہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک بلیسنگ ہے آپ کی فیملی کے لیے. آپ کے بچے ماشاءاللہ
کیا کر رہے ہیں؟ جی میری بیٹی ہے, شی ہیز ڈن ہر MBA فرام UK, اور شی از میرڈ اینڈ رائٹ ناؤ شی از اے مینٹل تھراپسٹ. وہ اپنے اس سائٹ کو دیکھ رہی ہے. اور میرے جو بیٹا ہے وہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, وہ UK میں ویل سیٹلڈ, اینڈ ہز وائف از اے PhD. ان کی بھی ایک ویری کیوٹ ڈاٹر ہے, اینڈ دیر ماشاءاللہ both of them are settled in life. رفعت شاہین قاضی, جیسے آپ نے ایز اے FBR کے ترجمان کا ایک لمبا ٹینر گزارا ہے, میں آپ سے صرف یہ پوچھوں گا کہ FBR میں آج کل کیا آپ دیکھتے ہیں کہ 7ویں مرتبہ چیئرمین تبدیل ہوئے ہیں. جنرلی آپ کیا سمجھتی ہیں اس کو, کیا کوئی سلیکشن میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے, یا یہ خان صاحب کی ایک اچھی پالیسی ہے کہ اپنے کھلاڑی بدلتے رہیں جلدی جلدی, جس طرح وہ وزراء کو بدلتے ہیں اسی طرح وہ چیئرمین بھی بدلتے رہتے ہیں, مختلف IGs کو بدلتے رہتے ہیں. کیا ان کی ایک پالیسی ہے یا اس میں کچھ گورننس میں کچھ معاملہ ہے؟ نہیں جی دیکھیں, اٹ از ناٹ اے گڈ اسٹریٹجی کہ آپ جلدی جلدی آپ ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن کو بدلیں. اس میں کوئی مجھے گورننس کی ایشو نہیں نظر آ رہی, اس میں ایشو نہیں, سلیکشن کی ایشو ہے. جب آپ دیکھتے ہیں آپ نے کس کو بنانا ہے, دیکھیں نا, جب آپ چیئرمین بناتے ہیں 2-4 کوالٹیز ہوتے ہیں, آپ کے ورکرز آپ کے ممبرز ہوتے ہیں, اور نیچے جو فیلڈ فارمیشن ہے. چیئرمین وہ بندہ ہوتا ہے جس کو ہو از دا فیس آف FBR. وہ جا کے ڈفرینٹ میٹنگز میں آپ FBR کی جو پالیسیز منسٹری کی ہے, فائنانس کی ہے یا کچھ بھی ہے, وہ آپ اس کو, وہ سیکٹری ریونیو بھی ہوتا ہے, جو چیئرمین FBR ہوتا ہے ہی از آلسو سیکٹری ریونیو. تو وہ ایک بندہ وہ ہونا چاہیے جس کی آپ پوری بیک گراؤنڈ چیک کر کے, اینڈ ہی شوڈ بی ایلیکوینٹ. اور کنٹینیوٹی آف پالیسیز جو ہوتی ہے وہ آئی تھنک بلیسنگ ہوتی ہے. چیئرمین فار گاڈ سیک آپ چینج کر رہے ہیں, مطلب دس از نو پالیسی. دس مینز یور ججمنٹ از ناٹ رائٹ. somewhere somebody is making judgments which should not have been there. آپ جب آپ کسی کو لاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں شروع سے کہ بھئی یہ کس سے گروم ہو کے آ رہا ہے, یہ کس قسم کی اس کی پالیسی, یہ کیا اس کی کنٹریبیوشن رہی ہے, کیا اس کی نالج رہی ہے, کیا آؤٹ سائڈ دا باکس سوچ رہا ہے نہیں سوچ رہا, کیا یہ بیٹھے گا جب کیبنٹ میں یا کوئی ڈیسیجنز یا پالیسی بنائے گا ایز چیئرمین FBR اور ایز سیکرٹری ریونیو ڈویژن یا فائنانس کے ساتھ انٹریکشن. دیکھیں اس کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ یہ سارا کچھ لائیں گے تو پھر کہیں جائے گا نا. لیکن آپ یہ نہیں کریں گے کہ چلو اس کو لگا کے دیکھو یہ بڑا اچھا بندہ ہے. ان کی سکسیس سٹوریز دیکھنی پڑتی ہیں آگے. رفعت شاہین قاضی صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ دیکھیے جو معاملات اس وقت FBR کے چل رہے ہیں, نارملی FBR یا FBR کے آفیسرز جو بھی ہوتے ہیں, جو خواتین ہیں یا مرد حضرات, ایک سٹگما ان پر رکھتے ہیں کہ جناب ہم نے ان کے پر کاٹ دیے ہیں, جناب ان کی ڈسکریشنری پاورز ہم نے ختم کر دی ہیں. حالانکہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ڈسکریشنری پاورز واقعی ختم ہو جاتی ہیں یا یہ صرف لپ سروس ہے لوگوں کو بتانے کے لیے؟ بالکل نہیں. دیکھیں آپ کے انکم ٹیکس آرڈیننس ہے, اس میں کون سے آپ کے ڈسکریشنری پاورز ختم ہوئے؟ آرڈیننس از دیئر, اور اس کے مطابق یو ہیو انیومریبل پاورز. بات صرف یہ ہے کہ کیا آپ یوز کر رہے ہیں, کیا آپ اس کو صحیح استعمال کر رہے ہیں, آپ اپنی ججمنٹ کو صحیح دیکھ رہے ہیں کہ فار کلیکشن آف ریونیو. ٹھیک ہے نا. یہ اگر آپ کوئی پر نہیں کٹتے ہیں تو نہ کچھ ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, آپ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو یوز یور پاورز. کٹتے بٹتے کچھ بھی نہیں ہے, سارے قانون وہی ہے, کوئی مجھے نہیں نظر آ رہی کوئی ایسے پر کٹے ہوئے پاورز نظر آ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود حکومت کا جو ریونیو ریکارڈ بہت اچھا جا رہا ہے, بڑا ماشاءاللہ ٹارگٹ بھی اچیو کیا ہے اور اگلے ٹارگٹ بھی اچیو کرنے جا رہے ہیں. یہ کیا سمجھتے ہیں, کیا حکومت کی کوئی اچھی پالیسیز ہیں یا کچھ ٹیکس جسے کلیکشن کا وہ جو کوانٹم بڑا ہے وہ بنیادی طور پر زیادہ ٹیکس پیز کو نیٹ میں لانے کی وجہ سے بڑا ہے؟ دیکھیں جتنا بڑا ہمارا پاپولیشن ہے اتنا بڑا ہمارے ٹیکس نیٹ میں لوگ نہیں آئے. ٹھیک ہے, بٹ آئی مسٹ سے ریونیو کلیکشن میں ڈیفینیٹلی جب فرسٹ ہماری 1 ٹریلین ہوا, 2 ٹریلین ہوا, اب ہوتے ہوتے بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو یہ اٹ از این اچیومنٹ. لوگ اب سب سے زیادہ ضروری ہے لوگوں کی, میں ہر وقت FBR میں یہ کہتی تھی, اویئرنیس کریٹ کرنا اور فیسیلیٹیٹ کرنا. یہ جو خوف ہے, میں ہر بندہ کو اس کو فخر محسوس ہونی چاہیے کہ میں اس ملک میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. تھوڑا کماؤں, زیادہ کماؤں, 5 روپے دوں, 5 لاکھ دوں یا 5 کروڑ دوں, ایوری باڈی شوڈ بی ایٹ پار. اپنے حیثیت کے مطابق وہ ٹیکس ضرور جمع کرائے اینڈ اس کو پرائڈ ہونی چاہیے. دیر واز اے ٹائم جو ہائیسٹ ٹیکس پیئر کو FBR باقاعدہ ایوارڈ دیتی تھی, باقاعدہ بلا کے پرائم منسٹر آفس میں اس کو ایوارڈ دیا جاتا, دس پرسن از دی ہائیسٹ ٹیکس پیئر. انڈیویجول میں بھی ہوتا تھا, کمپنی میں بھی ہوتا تھا, اسی طرح سب کو
AOP میں بھی ہوتا تھا. تو اس قسم کی اویئرنیس ہو اور دوسری اپریسیشن ہو اور آسانی ہو ٹیکس پیمنٹ میں. سو دیر از نو ریزن. کہتے تو ہے کہ بہت آسان کر دیا ہم نے, پرچہ بہت آسان کر دیا ہے, چھوٹا سا ہوتا ہے, خود بالکل نہیں آسان نہیں ہوا ہے. اس کے لیے اویئرنیس ہوتی ہے. اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو اپنا انکم ٹیکس کی ریٹرن کرنی ہے تو کچھ 6,000 روپے کو دے دیں. وہ اٹس ناٹ ایزی, اٹس ناٹ ایزی ریٹرن فائل کرنا. دیکھیں پہلے تو اس کو IT میں لانا, اس کو ایک پروسیجر کے تھرو کہ بھئی ہر بندہ گھر سے بیٹھ کے اپنے ریٹرن فائل کرے. اٹ از ناٹ ایزی. ایک پرسن سے سوال کرتے ہیں آپ سے, گھر میں آپ ہیں, آپ کے میاں میں آپ کو یہ ناظرین میں یہ بتاتا چلوں کہ رفعت شاہین قاضی صاحبہ کو میں بڑے پیار محبت سے, کیونکہ ہماری 41 سالہ ہم اکٹھے بیچ میٹ رہے ہیں, تو میں ان کو مہارانی کہتا ہوں. تو ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کو میں مہاراجا کہتا ہوں. اب مہاراجا اور مہارانی میں پوچھتا ہوں کہ کس کا حکم چلتا ہے, کون ڈومینیٹ کرتا ہے ڈومیسٹک معاملات میں, حرف آخر کس کا ہوتا ہے اس میں؟ دیکھیں جو یہ گھر ہے نا اس میں مہارانی کی چلنی چاہیے اور چلتی ہے. بالکل ایڈوکیسی کی ہے, وومن امپاورمنٹ کی ہے, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, ویری رائٹ ویری رائٹ. اینڈ اونلی دی ریزن از کہ جو مہاراجا ہوتے ہیں نا ان کو گھر کے معاملات نیٹی گریٹی میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا ہے. وہ ہر چیز چاہتے ہیں ان کو تیار ملی جائے, اینڈ ایوری تھنگ شوڈ بی ایڈمنسٹریٹولی ساؤنڈ. آپ کے مہاراجا کی خواہش ہوتی ہے وہ اچھے اچھے گانے سنتے ہیں, ان کے بڑے اچھے اچھے کلیکشن ہیں, اتنا ان کے پاس کلیکشن ہوتا ہے. تو کیا آپ بھی ان کا جو شوق ہے آپ کو پسند ہے سنگنگ یا گانے یا میوزک؟ جی وہ از اے بگ فین. میں تو شفقت کو کہتی ہوں اگر محمد رفیع صاحب نے کوئی باتھ روم میں بھی گنگنایا ہو تو شاید شفقت کے پاس وہ کلیکشن ہو. He has vast collection of محمد رفیع صاحب. He is a great fan of محمد رفیع. لیکن مجھے نا طلعت محمود پسند ہے, مجھے مکیش پسند ہے, مجھے پاکستانی سنگرز ان میں سے بھی عنایت حسین بٹی جو تھے وہ اس قسم کی, منیر حسین پسند آپ بہت ڈومینیٹنگ پرسنالٹی رہی ہیں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی. کیا کبھی کسی کی ACR خراب کی آپ نے؟ نہیں, میں نے اس قسم کی حرکت کبھی نہیں کی. آئی ول نیور ڈو اینی تھنگ جس میں ACR خراب ہو. ہاں ACR لکھنے سے پہلے میں انشور کرتی تھی کہ جو بندہ میرے کر رہا ہے, آئی یوز ٹو وارن ہم, آئی یوز ٹو ٹیل ہم کہ بھئی آپ اپنے آپ کو امپروو کرو, اینڈ آئی انشورڈ کہ وہ بندہ اپنے آپ کو اس لیول پہ اور اگر وہ امپروومنٹ نہیں کرتا تو پھر آپ ACR خراب کر دیتی تھی؟ نہیں, میں نے ACR کبھی نہیں خراب کیا, میں اس کو پوسٹ آؤٹ کر دیتی تھی. کوئی اینی ریپینٹنس لائف میں جو آپ محسوس کرتی ہوں کہ کاش وہ نہ ہوتا؟ ایز سچ مجھے آئی ایم ویری ویری گریٹفل ٹو اللہ, الحمدللہ مجھے کسی چیز میں ایسی ریپینٹنس نہیں ہوا. لیکن میری سروس میں نے ایسے کچھ لوگوں سے انکاؤنٹر ہوا ہے who are backstabbers. لیکن it is a competitive world. Exactly. Everybody is. You have to survive. You have to survive, and it's part of this thing. I have no regrets. اس طرح تو نہیں ہے. I am very very grateful to Allah for whatever I am today. Rifat Shaheen Qazi, any message you want to give to the girls and women working in the income tax department now? ہمارے زمانے میں تو بہت کم خواتین تھی ہمارے گروپ کے اندر, لیکن آج کل 60-70 ایک بیچ میں آ رہی ہیں. خواتین آفیسرز کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہتی ہوں؟ I am telling you, sky is the limit, and there's nothing in this world you can't achieve. Keep your chin high and keep on flying high. Inshallah, everything will come falling into your laps. Thank you very much, Rifat Shaheen Qazi, for joining us today in this very important show. یہ تھی رفعت شاہین قاضی جو کہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ تھی. 7th کامن سے تعلق تھا ان کا, میرا بھی بیچ 7th کا تھا. اور ناظرین آپ نے ان کی گفتگو سنی, ہم نے ریونیو سے لے کے ان کے ذاتی مسائل پہ گفتگو بھی کی, اور انہوں نے بڑے خوش دلی کے ساتھ ان کے جواب دیے. میں ان کا بہت مشکور ہوں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام کے لیے پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.